حال ہی میں دیکھا کہ ایک بڑی اچھی ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے. ہم نے دیکھا کہ کل جو ہیں اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق ڈھاکہ میں موجود تھے. وہاں پر وزیر خارجہ بھارتی وزیر خارجہ موجود تھے اور دونوں کے درمیان بڑے خوشگوار جملوں کا تبادلہ ہوا. ہم نے دیکھا کہ جو بھارتی وزیر خارجہ ہیں جے شنکر وہ خود اپنی نشست سے اٹھ کر آئے اور انہوں نے مصافحہ کیا, بات چیت ہوئی, حال احوال دریافت کیا. شفیع جان صاحب, آپ کے کامنٹس اس کے اوپر جاننا چاہتی ہوں کہ مارکہ حق کے بعد 9 مئی کے بعد جب ہم نے دیکھا کہ سفارتی تعلقات دونوں ممالک کے درمیان بڑے ورسٹ ہو گئے تھے, کیوس کی سچویشن ہے دونوں ممالک کے درمیان, کیا یہ جو رسمی تعلقات کا بحالی ہوئی ہے یہ فائدہ مند سود مند ثابت ہوگی دونوں ممالک کے درمیان؟ کیا سمجھتے ہیں؟ بالکل, میں اس کوشچن پہ آؤں گا, لیکن اس سے پہلے میں یہ آپ کو بتاتا چلوں, آپ یہ ایک بیانیہ جو بلڈ کر رہی ہیں اپنے دونوں مہمانوں کے ساتھ ایک غلط رنگ دے رہی ہیں آپ. اس وقت اگر آپ اکنامک کنڈیشن دیکھیں, یہ جو کہتے ہیں کہ جی ہماری بڑی عزت بن گئی ہے, یو اے ای آپ کو ویزا دینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ اس وقت پاکستان کی کنڈیشن ہے. آپ کے پنجاب کے ایک آئی جی اور اس کے ساتھ ایک اور افسر جو ہے باہر کا ویزا نہیں مل رہا. اس کے ساتھ آپ آئی جی آپ ادھر جا کر جرائم میں ملوث ہیں. یو اے ای کون کہتا ہے ویزا سر, لیکن کیا سمجھتے ہیں کہ مارکہ حق کے بعد پاکستان کی جو ہم نے بہتری دیکھی ہے, برتری دیکھی ہے اور پوری دنیا اس کو کنفیس بھی کر رہی ہے, اس سے بڑی مثال ہمارے سامنے کیا ہوگی کہ جو امریکہ کے ڈونلڈ ٹرمپ ان کی جانب سے بڑی ڈائریکٹ اسٹیٹمنٹس بھی آتی ہیں. 3 لوگوں سے ہے, آپ بھی میرے خیال میں ذرا ٹلٹ ادھر ہی ہے. نہیں بالکل نہیں, میں آپ کے ڈائریکٹلی کامنٹس لے رہی ہوں, آپ اس پہ آپ کی رائے ہے, آپ ڈائریکٹلی جو بندہ آپ کو صحیح بات بتائے, آپ کہتے ہیں کہ ٹلٹ اس کی طرف ہے. جو صحافی آپ پر تنقید کرے آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ لفافہ صحافی ہے. بھائی نہیں, میں اب فگرز پہ بات کریں گے. نہیں, شفیع جان صاحب آپ بتائیے کہ یہ جو ملاقات ہوئی ہے کل, اب یہ ایکسپورٹس آپ کم ترین سطح پہ ہے, کرنٹ اکاؤنٹ کا بیلنس جو ہے آپ کا مائنس ہے, ایکسچینج ریٹ آپ کا آج کدھر ہے, ہمارے ٹائم پہ کدھر تھا, ان ایمپلائمنٹ کدھر ہے, ہمارے ٹائم پہ کدھر تھا, سینسٹیو پرائز انڈیکیٹر 50% بڑھ چکا ہے, یو ای آپ کو ویزا نہیں دے رہا, آپ کے سرکاری افسروں کو یورپ کا ویزا نہیں مل رہا, لوگ 38 دورے آپ نے باہر کی کسی مانگنے والے کو بھی بھیج دیتے تو وہ کچھ نہ کچھ ساتھ لے آتا. شفیع جان صاحب, ہر چیز اپارٹ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. پاکستان اور بھارت کے درمیان جو سفارتی تعلقات رہے ہیں جنگ کے بعد سے لے کر, تو اب کیا ہم اس میں کچھ بہتری دیکھیں گے معاشی لحاظ سے یا سفارتی لحاظ سے, کسی بھی اینگل سے؟ دیکھیں, جہاں تک انڈیا کی بات ہے اور اس کے ساتھ سفارتی تعلقات کی بات ہے, جس طریقے سے پاکستان فورسز نے جو کامیابی حاصل کی ان کے خلاف وہ بالکل قابل تعریف ہے. جس طریقے سے ایئر فورس نے ان کے جہاز گرائے, جس طریقے سے ایئر فورس جو لڑی ہے اس پورے سینیریو میں, وہ ایک ہمارے لیے تاریخی دن بھی تھا, تاریخی فتح بھی ہے. اور جہاں تک سفارتی تعلقات ہے تو وہ برابری کی سطح پہ ہونی چاہیے. ہمارا یہ بلیو ہے ڈے 1 سے کہ جس ملک کے ساتھ جو بھی سفارتی تعلقات ہو وہ برابری کی بنیاد پہ ہونی چاہیے. اور جہاں تک ہندوستان کا سوال ہے تو ہندوستان میں آپ نے ہمیشہ دیکھا ہوگا کہ جب بھی وہاں پہ ایک الیکشن کا موڈ بنتا ہے تو وہ پاکستان کے خلاف ایسا کوئی واقعہ بھی کر دیتے ہیں, پھر اس کا الزام پاکستان پہ ڈالتے ہیں اور اسی بیس پہ جو مودی ہے وہ وہاں الیکشن لڑتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمارے ذہنوں میں ہیں. اگر بالکل, مودی کا تو یہ پرانا کرائٹیریا رہا ہے. انفیکٹ یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کہ اس کی تو یہ پالیسی ہے کہ بغل میں چھری اور منہ میں رام رام. جب بھی الیکشنز قریب آتے ہیں, انتخابات کے دن قریب آتے ہیں, وہ اپنی پرانی حکمت عملی کو اپناتا ہے. سر کہیے گا, یہ جو ڈیولپمنٹ ہم نے دیکھی ہے یقینی طور پر جو سرد مہری چل رہی تھی دونوں ممالک کے درمیان ایک لمبے عرصے سے, کیا یہ اوور کم ہو پائے گی اس ملاقات کے بعد؟ دیکھیں بالکل, پاکستان ایک جمہوری ملک ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری تو بڑی کلیئر خارجہ پالیسی ہے ہمارے ملک کی کہ ہم تمام ممالک کے امن کو اور سلامتی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں. لیکن اس کے برعکس جس طرح سے مارکہ حق میں بھارت نے جو ہے وہ شب خون مارنے کی کوشش کی اور اس کے مقابلے میں پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ اور جس طرح سے ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے جو ہے ان کی اور پرائم منسٹر کی زیر قیادت ہماری افواج نے ایک تاریخی کامیابی حاصل کی جس کو پوری دنیا نے تسلیم کیا, اور اس کے بعد پاکستان کی قدر اور عزت میں اضافہ ہوا. آپ دیکھیں کہ آپ کے فیلڈ مارشل کو وائٹ ہاؤس میں کس عزت کے ساتھ بلایا گیا اور وہاں پر بھی پی ٹی آئی باز نہیں آئی, ان کے لوگ وہاں پر بھی ان کے خلاف زہر اگل رہے تھے.
اور پاکستان کے یقینی خلاف یقینی طور پر ایک بڑی کامیابی تھی جو ہم نے دیکھی دیکھی پاکستان کی اور بھارت کی جنگ میں ہم نے حال ہی میں دیکھا کہ ایک بڑی اچھی ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے. ہم نے دیکھا کہ کل جو ہیں اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق ڈھاکہ میں موجود تھے. وہاں پر وزیر خارجہ بھارتی وزیر خارجہ موجود تھے اور دونوں کے درمیان بڑے خوشگوار جملوں کا تبادلہ ہوا. ہم نے دیکھا کہ جو بھارتی وزیر خارجہ ہیں جے شنکر وہ خود اپنی نشست سے اٹھ کر آئے اور انہوں نے مصافحہ کیا, بات چیت ہوئی, حال احوال دریافت کیا. شفیع جان صاحب آپ کے کامنٹس اس کے اوپر جاننا چاہتی ہوں کہ مارکہ حق کے بعد 9 مئی کے بعد جب ہم نے دیکھا کہ سفارتی تعلقات دونوں ممالک کے درمیان بڑے ورسٹ ہو گئے تھے, کیوس کی سچویشن ہے دونوں ممالک کے درمیان, کیا یہ جو رسمی تعلقات کا بحالی ہوئی ہے یہ فائدہ مند سود مند ثابت ہوگی دونوں ممالک کے درمیان, کیا سمجھتے ہیں؟ بالکل, میں اس کوشچن پہ آؤں گا, لیکن اس سے پہلے میں یہ آپ کو بتاتا چلوں, آپ یہ ایک بیانیہ جو بلڈ کر رہی ہیں اپنے دونوں مہمانوں کے ساتھ ایک غلط رنگ دے رہی ہیں آپ. اس وقت اگر آپ اکنامک کنڈیشن دیکھیں, یہ جو کہتے ہیں کہ جی ہماری بڑی عزت بن گئی ہے, یو اے ای آپ کو ویزا دینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ اس وقت پاکستان کی کنڈیشن ہے. آپ کے پنجاب کے ایک آئی جی اور اس کے ساتھ ایک اور افسر جو ہے باہر کا ویزا نہیں مل رہا. اس کے ساتھ آپ ادھر جا کر جرائم میں ملوث ہیں. یو اے ای کون کہتا ہے ویزا سر نہیں لیکن دے کیا رہی؟ آپ سمجھتے ہیں کہ مارکہ حق کے بعد پاکستان کی جو ہم نے بہتری دیکھی ہے, برتری دیکھی ہے اور پوری دنیا اس کو کنفیس بھی کر رہی ہے, اس سے بڑی مثال ہمارے سامنے کیا ہوگی کہ جو امریکہ کے ڈونلڈ ٹرمپ ان کی جانب سے بڑی ڈائریکٹ اسٹیٹمنٹس بھی آتی ہیں. 3 لوگوں سے ہے, آپ بھی میرے خیال میں ذرا ٹلٹ ادھر ہی ہے. نہیں بالکل نہیں, میں آپ کے ڈائریکٹلی کامنٹس دے رہی ہوں, آپ اس کے اوپر جو بھی آپ کی رائے ہے آپ ڈائریکٹلی جو بندہ آپ کو صحیح بات بتائے آپ کہتے ہیں کہ ٹلٹ اس کی طرف ہے, جو صحافی آپ پر تنقید کرے آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ لفافہ صحافی ہے. بھائی نہیں, میں اب فگرز پہ بات کریں گے. نہیں, شفیع جان صاحب آپ بتائیے کہ یہ جو ملاقات ہوئی ہے کل, اب یہ ایکسپورٹس آپ کم ترین سطح پہ ہے, کرنٹ اکاؤنٹ کا بیلنس جو ہے آپ کا مائنس ہے, ایکسچینج ریٹ آپ کا آج کدھر ہے, ہمارے ٹائم پہ کدھر تھا, ان ایمپلائمنٹ کدھر ہے, ہمارے ٹائم پہ کدھر تھا, سینسٹیو پرائز انڈیکیٹر 50% بڑھ چکا ہے, یو ای آپ کو ویزا نہیں دے رہا, آپ کے سرکاری افسروں کو یورپ کا ویزا نہیں مل رہا, لوگ 38 دورے آپ نے باہر کی کسی مانگنے والے کو بھی بھیج دیتے تو وہ کچھ نہ کچھ ساتھ لے آتا. شفیع جان صاحب ہر چیز اپارٹ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. پاکستان اور بھارت کے درمیان جو سفارتی تعلقات رہے ہیں جنگ کے بعد سے لے کر, تو اب کیا ہم اس میں کچھ بہتری دیکھیں گے معاشی لحاظ سے یا سفارتی لحاظ سے, کسی بھی اینگل سے؟ دیکھیں, جہاں تک انڈیا کی بات ہے اور اس کے ساتھ سفارتی تعلقات کی بات ہے, جس طریقے سے پاکستان فورسز نے جو کامیابی حاصل کی ان کے خلاف وہ بالکل قابل تعریف ہے. جس طریقے سے ایئر فورس نے ان کے جہاز گرائے, جس طریقے سے ایئر فورس جو لڑی ہے اس پورے سینیریو میں, وہ ایک ہمارے لیے تاریخی دن بھی تھا, تاریخی فتح بھی ہے. اور جہاں تک سفارتی تعلقات ہے تو وہ برابری کی سطح پہ ہونی چاہیے. ہمارا یہ بلیو ہے ڈے 1 سے کہ جس ملک کے ساتھ جو بھی سفارتی تعلقات ہو وہ برابری کی بنیاد پہ ہونی چاہیے. اور جہاں تک ہندوستان کا سوال ہے تو ہندوستان میں آپ نے ہمیشہ دیکھا ہوگا کہ جب بھی وہاں پہ ایک الیکشن کا موڈ بنتا ہے تو وہ پاکستان کے خلاف ایسا کوئی واقع بھی کر دیتے ہیں, پھر اس کا الزام پاکستان پہ ڈالتے ہیں اور اسی بیس پہ جو مودی ہے وہ وہاں الیکشن لڑتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمارے ذہنوں میں ہیں. اگر بالکل مودی کا تو یہ پرانا کرائٹیریا رہا ہے. انفیکٹ یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کہ اس کی تو یہ پالیسی ہے کہ بغل میں چھری اور منہ میں رام رام. جب بھی الیکشنز قریب آتے ہیں, انتخابات کے دن قریب آتے ہیں, وہ اپنی پرانی حکمت عملی کو اپناتا ہے. سر کہیے گا, یہ جو ڈیولپمنٹ ہم نے دیکھی ہے یقینی طور پر جو سرد مہری چل رہی تھی دونوں ممالک کے درمیان ایک لمبے عرصے سے, کیا یہ اوور کم ہو پائے گی اس ملاقات کے بعد؟ دیکھیں بالکل, پاکستان ایک جمہوری ملک ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری تو بڑی کلیئر خارجہ پالیسی ہے ہمارے ملک کی کہ ہم تمام ممالک کے امن کو اور سلامتی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں. لیکن اس کے برعکس جس طرح سے مارکہ حق میں بھارت نے جو ہے وہ شب خون مارنے کی کوشش کی اور اس کے مقابلے میں پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ اور جس طرح سے ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے جو ہے ان کی اور پرائم منسٹر کی زیر قیادت ہماری افواج نے ایک تاریخی کامیابی حاصل کی جس کو پوری دنیا نے تسلیم کیا, اور اس کے بعد پاکستان کی قدر اور عزت میں اضافہ ہوا. آپ دیکھیں کہ آپ کے فیلڈ مارشل کو وائٹ ہاؤس میں کس عزت کے ساتھ بلایا گیا اور وہاں پر بھی پی ٹی آئی باز نہیں آئی, ان کے لوگ وہاں پر بھی ان کے خلاف زہر اگل رہے تھے.
और पाकिस्तान के यकीनी खिलाफ तौर पर और एक पाकिस्तान बड़ी के कामयाबी खिलाफ थी जो एहतजाज हमने कर रहे देखी हैं। पाकिस्तान की और भारत की जंग में आज के